جی ناظرین، آپ کی خدمت میں حضور بخش بگٹی. آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر عطانیہ بازائی صاحبہ موجود ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں. میم خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. میم 7 مئی کی رات کو ہم نے بھرپور دفاع کیا اپنا اور بھارت کے بزدلانہ حملے کا جواب بھی دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اصل جواب ہے وہ ابھی تک رہتا ہے. تو آپ کو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو افواج ہے وہ اپنا کام بہتر جانتی ہیں. ٹھیک ہے، میں وکیل ہوں، میں اپنا کام بہتر جانتی ہوں، آپ صحافی ہیں، اپنا کام بہتر جانتے ہیں. تو جس طرح عوام اب پاک فوج کے پیچھے پڑ چکی ہے کہ بھئی بدلہ لیں بدلہ لیں بدلہ لیں، تو انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہے کہ انہوں نے کس ٹائم کیا کرنا ہوتا ہے. تو کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا کوئی نالج بھی نہیں ہوتا، تو جذبات میں آ کے کہتے ہیں ریٹیلیٹ کریں. ان کو یہ نہیں پتہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، ریٹیلیٹ کریں گے تو کدھر جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے پشتوں میں کہ لڑائی کی باتیں تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب عین وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے آپ کو. بالکل. تو فوج اپنا کام جانتی ہے، اس نے کس وقت کیا کرنا ہے. لگے وہ بارڈر پہ لگے ہوئے اور انشاءاللہ ریٹیلیٹ کریں گے، لیکن اپنے ٹائم پہ کریں گے، اتنی جلدی نہیں کریں گے. ہم ہی جذباتی ہوئے پڑے ہیں کیونکہ ہم ان کا کام ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کے کام میں. تو لیٹ دیم ڈو what they can do. اور بس یہ میں کہوں گی. اور جس طرح انڈیا میڈیا نے اسے ایگزیجریٹ کیا ہے کہ ہم نے آدھے پاکستان کو فتح کر دیا ہے، بالکل. اور ہم نے آرمی چیف نے ریزائن کر دیا ہے، اریسٹ ہو گیا ہے، اور ہم نے پورے کوئٹہ کو اڑا دیا ہے. بالکل. میں نے کہا میں کوئٹہ سے ہوں، مجھے تو کوئی کال نہیں آئی کہ کوئٹہ اڑ گیا ہے. تو ایون کل میں چینل دیکھ رہی تھی، ایک انڈین چینل، بڑا ہی وہ مانا ہوا چینل ہے، اس پہ جو جتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے، اور میں حیران ہوں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جس طرح ان کی ایکتا کپور کے ڈرامے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں. جس طرح ایکتا کپور کے ڈراموں میں بندہ 10 دفعہ مرتا ہے اور پھر واپس زندہ ہو جاتا ہے، پھر 10 دفعہ مرتا ہے، پھر زندہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پاکستان انڈیا کے وار کو ایکتا کپور کے ڈرامے سمجھ کے یہ نشر کر رہے ہیں، اور اپنی فلموں کی طرح جس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، فینٹیسی ورلڈ میں شروع سے رہ رہے ہیں. آپ ان کی فلمیں دیکھیں بالی ووڈ کی، کبھی دیکھا ہے روڈ پہ کسی کو ڈانس کرتے ہوئے؟ یہ لائف میں کبھی ہوتا ہے؟ تو یہ فینٹیسی سے بہت دور ہے. تو ہم ان کے چینلز کو چاہیے کہ ہم ایز اے ایکتا کپور کے ڈراموں کی طرح ڈیل کریں اور ان کو لائٹلی لیں، ان پہ ہنسیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. میم ابھی جنگ تو چھڑ گئی ہے ایک قسم کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو اسکلیشن ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، انڈیا کا تو آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس وہاں پہ رہتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ جو انڈیا ہے وہ ایک تو ہوموجینٹی لیک کرتی ہے، دوسرا انڈیا کے ساتھ یہ ہے کہ وہ فیوچر میں فائنینشیل انٹیگریشن کا شکار ہوگی، اور اس کے جو اسٹیٹس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، پاکستان پوری دنیا میں اسٹریٹجیکلی، جیو اسٹریٹجیکلی آپ دیکھیں تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس پر تو جو وہ ایک امریکن تھا نا، اسٹیفن فلپ، اس نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اٹ ہیز بین، یعنی اس کو صرف نظر انداز کیا گیا ہے. اسٹریٹجیکلی پاکستان کی جغرافیکلی بہت بڑی ویلیو ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہسٹری ہیز بین انکائنڈ ٹو پاکستان، اور اس کی جو جغرافک ویلیو ہے وہ ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ اسٹیفن فلپ کی اپنی سیئنگز ہیں، جو امریکن سائنٹسٹ تھا، پولیٹیکل سائنٹسٹ. تو اس کے علاوہ پاکستان دیکھیں، پاکستان کا انٹرسٹ کیوں، پوری دنیا کا انٹرسٹ پاکستان کیوں ہے؟ پاکستان اس لیے ہے کہ پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے درمیان ایک برج ہے. آپ کبھی میپ اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان ورٹیکل ہے میپ میں، ٹھیک ہے، جبکہ انڈیا ہاریزنٹل ہے. ٹھیک ہے، اب ہاریزنٹل وہ جتنا بھی بڑا ہو اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جتنے پاکستان کی ورٹیکل نارتھ ٹو ساؤتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریزن ہے کہ ہم کہتے ہیں انڈیا بہت بڑا ہے، انڈیا کی فوج بہت بڑی ہے. انڈیا 10 × 10 بھی کر دو نا آگے جا کے، پھر بھی اسٹریٹجیکلی وہ پاکستان کا مقابلہ جغرافیکلی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کی وہ ویلیو ہے. اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک تو یہ دنیا کا سب سے ان ہائیجینک ملک ہے. ٹھیک ہے، ہائیجین لیول میں پھر آپ دیکھیں پاورٹی ان کی، ہم کہتے ہیں پاکستان میں پاورٹی ہے. آپ کبھی انڈیا جائیں اور وہ سلمز دیکھیں جو وہاں پہ، ان کی اپنی مووی ہے سلم ڈاگ ملینئر، وہ دیکھ لیں نا کہ ان کے 80% عوام ان کی پاورٹی، ان کی
ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بالی ووڈ دیکھتے ہیں. بالکل. ان کی بالی ووڈ کا شوشہ ہم دیکھتے ہیں, ان کی بالی ووڈ کی ہم نخرے دیکھتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. انڈیا آپ آ جائیں, لوگ وہیں پہ روڈوں پہ پیدا ہوتے ہیں, وہیں پہ مرتے ہیں, وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جو کہ پاکستان میں اسٹریٹ پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا اس طرح غربت میں جو انڈیا میں آپ کو ایگزامپلس ملتی ہیں. باقی ایسکلیشن یہ تو آپ کو پتہ ہے 5th جنریشن وار ہے, اور 5th جنریشن وار میں ساؤتھ ایشیا ٹارگیٹ ہے, اور ایک کے پاس بھی اے آئی اور ٹیکنالوجی ہے, دوسرے کے پاس بھی اے آئی اینڈ ٹیکنالوجی ہے, وہ بھی ڈرون ہے, یہ بھی ڈرون ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے پر ہی آزمانا ہوگا نا کہ ہماری ٹیکنالوجی کتنی فروٹفل ہے, کتنی ہمارے کام آئے گی. تو یہ ایک ریزن ہے کہ کیونکہ ابھی اس ایسکلیشن کے بعد جو پاکستان کا پیوٹل رول ہوگا پوری دنیا میں, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان از دا مڈل پاور. پاکستان ایک مڈل پاور ہے. یہ پاور انڈیا کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, انڈیا ٹھیک ہے نیوکلیئر ہوگا, فوج بڑی ہوگی, اکانومی نمبر 1 ہوگی, لیکن مڈل پاور پاکستان نہیں رہنا ہے. پیوٹل رول ہوگا پوری دنیا میں اس کا, فیوچر میں بھی, ابھی بھی, پاسٹ میں بھی. آپ دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, لوگ پاکستان کے پاس آئے ہیں کہ ہماری مدد کریں, یا ہمیں بارڈر دیں, یا ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. فیوچر میں بھی جتنی بھی ممالک ہیں, جتنی بھی پاورز ہیں, سپر پاورز ہیں, وہ پاکستان کی محتاج رہے گی, انڈیا کی نہیں رہے گی. تو انڈیا دیکھیں ہر چیز سے ہم سے آگے ہیں, اکانومی میں, فوج میں, ایوری تھنگ, لیکن پھر بھی ہم سے انڈیا اتنا انسیکیور کیوں ہے؟ بیکاز وی آر دا مڈل پاور. ہم ایک برج ہیں ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے بیچ میں, پاکستان از اے برج. تو یہ ایک ریزن ہے. پھر آپ کے جو باقی عربز ہو گئے ہیں, جو باقی ممالک ہو گئے, وہاں پہ بھی پاکستان کا جو ایکسیس ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ عربین سی سے ہم زیادہ قریب ہیں. بالکل ٹھیک ہے, انڈیا نہیں ہے. تو یہ پاکستان کا جو پیوٹل رول رہے گا ابھی بھی اور فیوچر میں بھی. ایسکلیشن یہ چلتی رہے گی, یہ کوئی میس ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جائے گی. دونوں عقل مند ہیں, دونوں کو پتہ ہے نیوکلیئر ہے, اور یہ اس طرف جائیں گے نہیں. لیکن یہ ہے باقی ممالک میں بھی انٹرفیئر کریں اگر حالات بگڑتے ہیں. چائنا انٹرفیئر کرے گا, امریکہ انٹرفیئر کرے گا, کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیوکلیئر اس کی طرف جائیں. میم ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن نزدیک ہو یا کوئی ایسا سینیریو بن جائے, تو مودی کی لیڈرشپ کے بعد ایسے پالیسیز دکھیں کہ وہ ایسا ایسکلیشن کر دیتے ہیں کچھ. آپ کو لگتا ہے وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں اپنی؟ ابھی انڈیا میں الیکشنز تو ہو رہے ہیں, اور ان کا جو اوپوننٹ ہے وہ آئی تھنک بی جے پی ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے کہ آپ مائنڈ ڈائیورٹ کریں اپنے پبلک کا وار کی طرف, اور پیچھے آپ جو بھی کرنا چاہیں. تو یہ اٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنز آف دی الیکشن. یہ تو انڈینس کو سوچنا چاہیے کہ الیکشن آ گیا, جنگ بھی آ گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ریلیٹ ہو گئے, اور یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. اور اس دن کل کی بات ہے, ان کا ایک سیلیبریٹی ہے ستروجن سنہا, انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا مسلمان اور یہ لگا رکھا ہے, کیا انڈیا میں مسلمان نہیں ہیں, کیا مسلمان ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں؟ تو اس طرح اگر ہم ہیومینٹی کو سرو کریں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ وار جس بھی ملک کے لیے ہو, لیکن جو انہوں نے وائلیشن کی ہے انٹرنیشنل لاء کی, ہیومینیٹیرین لاء کی, کیونکہ جنگ شروع ہوتی ہے بارڈر سے, آپ نے اعلان کرنا ہوتا ہے. یہ جو میزائلس پھینکے یہ تو اینڈ ہوتا ہے, آپ نے جا کے غریب اور یہ نہتے سویلینس پر میزائلس پھینک دیے. یہ تو جنگ کا اصول ہی نہیں ہے, ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. تو انہوں نے جس طرح انٹرنیشنل لاء کی اور ہیومینیٹیرین لاء کی وائلیشن کی ہے, یہ چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن ان سے پوچھے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ جنگ بارڈر سے سٹارٹ کر رہے, آپ نے جا کے نہتے اس پہ میزائلس پھینک دیے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ ابھی دنیا ان کو ہی بلیم کر رہی ہے, ہمیں تو نہیں کر رہی. یہی فال میں جا رہے ہیں. تو انڈیا از نو ویئر ان دا فیوچر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں. انڈیا میں یا تو ایلیٹ کلاس ہوگی یا تو پور کلاس ہوگی, وہ مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے. تو یہ ڈس انٹیگریشن کی وجہ سے انڈیا یہ سارے ضربے اپنا رہے ہیں, کیونکہ انڈیا جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیے پاکستان کا اسٹیٹس کو برقرار رہنا ہے, چاہے وہ اکانومک ڈیولپمنٹس کی طرف ہو, چاہے وہ آپ کا کوریڈور ہو, 1 بیلٹ 1 روڈ ہو, چاہے وہ آپ کے اسٹریٹجک بارڈرز ہوں جن کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں. تو اگر انڈیا آپ کہیں کہ جتنی بھی کوشش کر لیں, اس کو پتہ ہے کہ پاکستان مجھ سے چھوٹا ہے, پاکستان کی سرزمین مجھ سے چھوٹی ہے, میں پاکستان سے 4 دفعہ گنا زیادہ بڑا ہوں, لیکن اس کی ویلیو نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں نا ہمارے انگلش میں کہ آپ ہمیشہ کوالٹی پہ جائیں, کوانٹٹی پہ نہ جائیں. تو میں انڈیا سے یہی کہوں گی کہ آپ کے پاس
کوانٹٹی زیادہ ہوگی، آپ کی لینڈ زیادہ ہوگی، آپ کی فوج، لیکن کوالٹی ہمارے پاس ہے. کیونکہ کل کو اگر امریکہ فار انسٹنس ایران کی طرف آتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو امریکہ کے لیے سب سے فرسٹ پرائیورٹی تو پاکستان ہی ہوگی. جس طرح افغانستان کے وار میں ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا بڑا ساتھ دیا، اور اب آگے بھی ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا ویلیو ہونی ہے، اور مڈل پاور پاکستان ہی رہے گا، اسٹیٹس کو پاکستان کا ہی برقرار رہے گا. کیونکہ ہم ورٹیکل ہیں، وہ ہاریزنٹل ہیں. ہاریزنٹل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، چاہے ان کو آدھے میپ میں ہی آ جائیں. ہاریزنٹلی انڈیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بالکل میم، کل ڈی جی ISPR کی بھی کانفرنس ہوئی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم حملہ کریں گے اور ہمارا حملہ پوری دنیا دیکھے گا. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کچھ کرنے جا رہا ہے؟ نہیں، ان کو کرنا چاہیے، ان کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہمارے کہنے پہ نہیں، اپنی سوچ پہ. کیونکہ ان کو اپنا کام اچھی طرح آتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دیا تھا. عوام تو ہماری نہ ایکسپوجر ہے نہ ایجوکیشن ہے، وہ تو بس ایک آپ کر دو ٹویٹ یا ایک آپ وہ کر دو بس واہ واہ ہو جاتی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے. ابھی سب فوج کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ کریں، آپ ریٹیلیٹ کریں. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اپنا کام اچھے سے آتا ہے، وہ کریں گے اپنے ٹائم پہ کریں گے، اور وہ لگے ہوئے ہیں. وہ سرپرائز دیں گے بہت بڑا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں دیں گے. پھر ہمارے نیوکلیئر پاور ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم غازہ نہیں ہیں، نہ ہم فلسطین ہیں، نہ ہم کشمیر ہیں. ہم ایٹامک پاور ہیں، اور ہم الحمدللہ پورے جو اسلامک ممالک ہیں اس میں ہم ایٹامک پاور ہیں. تو انڈیا یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ وہ ہمیں غازہ یا کشمیر یا وہ بنا دے گا. ہم ان کو بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں نہیں بنا سکتے ہیں. ہمارے جو افواج ہے، دو چیزیں ہیں ان کے پاس، ایک ایمان ہے، ایک ول پاور ہے. یہ دونوں چیزیں ان افواج کے پاس نہیں ہیں. اور اگر آپ کے پاس ول پاور ہو، آپ سب پہ حاوی ہو سکتے ہو. یہ ایک کوالٹی ہے ہمارے افواج میں. میم 7 مئی کے بعد کل پھر بزدلانہ حملے کیے ڈرونز کے تھرو انڈیا نے، اور اسی کے چلتے کل IPL بھی ان کا سسپینڈ ہو گیا. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ IPL تو سسپینڈ ہوا ڈیو ٹو دی سیکیورٹی ریزنس، اور ہمارا اب دبئی میں ہو رہا ہے. PSL دبئی میں ہو رہا ہے. ہاں، PSL ہمارا دبئی میں ہو رہا ہے. IPL انہوں نے اپنا وہ کرا دیا، کیا کہتے ہیں، سسپینڈ کرا دیا. تو آپ خود سوچیں کہ یہ ڈر گئے یا ہم ڈر گئے ہیں. ہم نے تو کنٹینیوشن میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے وہاں پہ اپنی ان کو دبئی بیچ کے وہاں پہ ہم کرائیں گے. انہوں نے کیوں سسپینڈ کیا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم بہت ہی 30 مار خان ہیں. انہوں نے اپنا کیوں سسپینڈ کیا؟ تو ان کو پتہ ہے نا کہ جب پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا تو ان کی نیندیں حرام ہو جائے گی راتوں کی. ہاں. اور دوسرا میں انڈیا کو یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنے ٹی وی چینلز پہ، آپ تھوڑے میچور ہو جائیں. لوگ آپ کو بہت مذاق کے اس میں لے رہے ہیں. تھوڑے آپ میچور ہو جائیں، تھوڑی میچور رپورٹنگ کریں. اس سے آپ لوگ ایک فلمی وہ ٹچ ہر چیز کو نہ دیں. اور جس طرح ان کا سندور تندور بن گیا ہے تو ان کا بھی ہم تندور بنا کے چھوڑیں گے. آخر میں میم آپ دشمن کو کیا پیغام دینا چاہیں گی قوم کی طرف سے؟ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری پاک افواج بہت بہادر ہے، اور ول پاور ہے، ایمان ہے. اور ابھی تو جنگ وہ انڈیویجولس کی نہیں ہے، ابھی تو جنگ ٹیکنالوجی کی ہے. بالکل وہ دور اب گیا کہ ابھی اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اسٹرینتھ اتنی ہے فوج کی، وہ اٹ ڈزنٹ میٹر. ابھی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈرونز ان ٹیکنالوجیز 5th جنریشن وارفیئر چل رہی ہے. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ ہمیں ڈیفیٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے افواج کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. ہماری بڑی بہادر افواج ہے، اور یہ 24 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ڈیو ٹو سم ریزنز ہمارے جو ملک کے اندر پراکسی وارز ہیں یا سول وارز ہیں، یا وہ اپنی پاک افواج کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ بھی کھڑے ہیں. تو آئیں مقابلہ کریں، اور ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم ڈبل ریٹیلیٹ کریں گے. یہ اپنے دماغ سے نکال دیں. یہ دنیا کی سب سے ان ہائیجینک ملک ہے. آپ گوگل کریں انڈیا کو، یہ دنیا کی سب سے ان ہائیجینک ملک ہے. پاورٹی اتنی ہے، اور ان کو تو میں کہتی ہوں ڈیلیٹ کر دینا چاہیے دنیا کے میپ سے. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے سنا تانیہ بازائی صاحبہ کو. امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. شکریہ.